علامہ صاحب پہلے تو معذرت میں نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں ٹائم نہیں بالکل دے سکا میں. حضور اقدس یہ اگر رٹا لگا کے انالیسس کی کیپیسٹی سے ہم دور چلے گئے اور یہ ہم کئی دہائیوں میں گئے تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں سب سے پہلے جو اپنا نظام تعلیم بدلنا چاہیے تھا وہ مدرسے کا تھا, اس کے بعد میٹرک کا تھا, پھر ہمیں کیمبرج سسٹم کی طرف جانا چاہیے تھا یا اے او لیول کی طرف جانا چاہیے تھا. ہم آج بھی اس طرف سے مکمل نہیں جا سکے, آج بھی ہم پارشلی جاتے ہیں, مکمل نہیں جاتے. تو پھر یوتھ تو اس بارے میں بالکل ہی کیا کرنا چاہیے, معصوم ہوئی نا, اس کا تو کوئی قصور نہ ہوا کہ وہ بدتمیز ہے. انہوں نے آپ کو بدتمیز دیکھا, مجھے بدتمیز دیکھا, وہ بدتمیز بن گئے. ان کے خیال میں یہی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی بہت سی باتیں ہوئی ہیں, میں ان کے اندر کچھ اضافہ کر کے انشاءاللہ آپ کے مین سوال کی طرف آتا ہوں. جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ یوتھ نے جو دیکھا وہی وہ کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک عربی کا محاورہ الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بڑوں کے دین پہ ہوتے ہیں. جو بڑوں کو کرتا دیکھیں گے, اگر ان کا کوئی سیاسی لیڈر جو رہنما مقتدا پیشوا جو زبان بولے گا وہی وہ زبان بولنا پسند کریں گے. تو ایک چینج یہاں سے بھی آ سکتا ہے. لیکن یہ مثال ابو جہل پہ لگائی جا سکتی ہے, یہ باقیوں پہ نہیں لگائی جا سکتی. پاکستان کے سیاستدانوں پہ لگا لیں. اگر کوئی مہذب ہوگا تو اس کے فالوور مہذب ہو جائیں گے, اگر کوئی بدتمیز ہوگا اس کے فالوور بدتمیز ہو جائیں گے. ہم نے معاشرے کو صحیح کیسے کرنا ہے, ابھی آپا نے 2 لفظ بولے ہیں جس کو بڑے ہم نے اگنور سمجھے کر دی ہے. کوئی بھی معاشرہ, یہ کہ سارے طالب علم جانتے ہیں, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, کوئی بھی معاشرہ اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو صرف 2 بنیادیں ہیں, ایک اکاؤنٹیبلٹی آفٹر ڈیتھ اور ایک لا آف لینڈ. آپا نے کہا خوف خدا یا قانون. تو جو طاہر اشرفی بھائی نے بات کی ہے نا کہ ڈیفیمیشن کے قوانین ایسے ہونے چاہیے, یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ قوانین انفارمیشن کو روکنے کا رائٹ تو نہیں ہے, لیکن کیا ہم نے وہ قوانین بنا لی ہیں کہ ہم بھی اگر سو کریں کہ فلاں بندے نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا اور وہ جھوٹ بول رہا ہے یا مجھے گالی دے رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے, اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے. تو قانون سازی بھی ایک پہلو ضرور ہے, اگر اچھی قانون سازی ہو تو بدتمیزی رک سکتی ہے. دوسرا جو پہلو ہوتا ہے خوف خدا کا, وہ آپ کو جیسے آپ نے کہا سکول مدرسہ, اچھا تربیت کے جو ادارے ہیں نا وہ صرف ممبروں میں محراب نہیں ہے, وہ ماں کی گود بھی ہے, وہ سکول کے ٹیچرز بھی ہیں, وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہیں, وہ آپ کا میڈیا بھی ہے. اگر آج ہی میڈیا اس بات کو پروموٹ کرنا شروع کرے, میں دکھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, بات آئی ہے بدتمیزی کی, ٹونٹ کی, طنز کی, تحقیر کی. ہمارے معاشرے میں یہ ایک آرٹ ہے بلال بھائی, آرٹ بن کے بک رہا ہے 20 25 30 سالوں سے. ذلیل کرنا, ذلیل کر چلیں آپ اپنا بچپن اور میرا بچپن دیکھیں. ہمارے بچپن میں سٹیج ڈرامے ہوتے تھے, ان میں جو تذلیل تحقیر کا معیار تھا وہ آج اور اس کا آپس میں موازنہ کر لیں, وہ ایک تنزیہ اور عمدہ گفتگو ہوتی تھی. آج تذلیل کرنا ایک آرٹ نہیں بن گیا. آج جس چیز گندی جگت جو ہے وہ مزہ ہے. آپ بات سنیں, اور تذلیل کرنا, تحقیر کرنا, کسی کو کالا کہنا, کسی کو نیلا پیلا گندی گالیاں نکالنا, اور یہ بات فیکٹ ہے, یہ بات فیکٹ آپ اٹھا لیں. اس وقت یوٹیوب کے اوپر جو طاہر شرفی صاحب نے کہا نا, یوٹیوب کے اوپر جو جتنا بڑا بدتمیز ہے اس کے اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اور اس کو اتنے پیسے کما رہا ہے, انکم آ رہی ہے. تو پھر یہ ہمیں سب کو بھی تو اچھا یہ سارا کا سارا ضرورت ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی بڑا بدتمیز ہے, وہ لوگوں کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہا ہے اور وہ یوٹیوب پہ اس کے پیسے کما رہا ہے. اب یہ بات صرف پاکستان کے بچوں کے لیے تو سچ نہیں ہے نا, یہ دنیا جہان کے بچوں کے لیے سچ ہے. تو یہ صحرا ہمارے سر کیوں ہے؟ دیکھیں عدیت کو نیشنل سمبل بنا دیا. بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک ایسا فیلڈ ہے, کم از کم ہمیں اپنے نوجوان نسل کو یہ ضرور آگاہ کرنا چاہیے کہ سیاست ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں ڈفرنس آف اوپینین کو قبول کرنا چاہیے. مذہب میں نہیں کرنا چاہیے. مذہب کے اندر اگر قرآن اور حدیث کی کوئی چیز خلاف ہو وہ تو نہ قبول ہو. خلاف کی بات نہیں, انٹرپریٹیشن تو الگ ہو سکتی ہے. انٹرپریٹیشن کو تو قبول کرنا چاہیے, اس کی بات الگ ہے. تو پھر مناظرے کیوں ہوتے ہیں؟ اسلام کی بات کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہتا. الگ نہ کریں, ریاست اور سیاست مذہب کے بغیر کیسے ہو سکتا؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی لیڈر کی حمایت اور اس کی عدم حمایت کو آپ دین ایمان کا مسئلہ نہ بنائیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جب ووٹ اس بات پہ مانگا جاتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے, مجھے ووٹ دے, نہ کرنا چاہیے. میں یہ اسی بات کو کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو یہ آگاہ کرنا چاہیے کہ کون کرے گا؟ جس نے آگاہ کرنا تھا وہی تو ووٹ مانگ رہا ہے. میں بتاتا ہوں, لیڈر جو بھی ہے نا, سیاسی جو بھی پولیٹیکل لیڈر ہے وہ نبی نہیں ہے. بس اگر آپ یہ تھیوری اور یہ بات کہ وہ اس کی ہر رانگ ہی رائٹ ہے یا اس کا ہر رائٹ ہی رانگ ہے, میں یہ بات آپ کے علماء کہتے ہیں کہ شعبان میں 1500 روپیہ جو دے گا وہ انشاءاللہ تعالی زندگی میں بالکل کامیاب رہے گا. وہ اگر کوئی بندہ دعا دے رہا ہے, اب کروڑوں لوگ ہیں نا, دعا نہیں ہے, وہ فیصلہ سنا رہا ہے. جو لوگ کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دینا جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ ہے, تو میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کو کیوں سٹڈی کروں گا, میں آپ کو کیوں نہیں دیکھوں گا؟ جب آپ نے ایک میں خود اس کلچر کے خلاف ہوں. یہ جو کلچر ہے, ہاں یہ ہماری پاکستان کی سیاست میں یہی ہوا نا. آج نوجوان کیوں بدتمیز ہے؟
کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نے 2 پوائنٹ آؤٹ کیے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر انہوں نے اپنے لیڈروں کو مذہبی رہنماؤں سے بھی بلند کر دیا. پاکستان میں ایک بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں, جتنا قتل, جتنی افراتفری, جتنا انتشار سیاست کے نام پہ ہوا ہے, فرقہ وارانہ یا مسلکی بنیاد کے اوپر نہیں ہوا. ہم نے اپنی آنکھوں سے وقفہ لے کے واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی سچ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور آپ نے جو بات کی نا کہ سیاست دانوں نے جو ہے وہ قتل زیادہ کیے, مسالک نے قتل کم کیے, مسالک نے قتل اپنی حسب توفیق بڑے کیے, لیکن آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ حسب توفیق کیے نا, جتنا بھی پھٹا ڈال سکتے تھے وہ لسانی بنیادوں پہ تھے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کراچی میں ہر روز 40 لاشیں گری ہیں. جی, سیاسی بنیاد پہ گری ہے کہ مسلکی سیاسی 30 سال. اچھا ایک سیکنڈ, کیا وہ زمانہ کراچی نے نہیں دیکھا جب مذہبی بنیادوں پہ بھی 40 لاشیں گرتی تھیں؟ نہ کریں. آج ہم جس پوائنٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, آج نوجوان جو ہم کہتے ہیں فوج نے جتنا ایکشن سیاست کے خلاف کیا اتنا مذہب کے خلاف بھی کیا تاکہ وہ 40 لاشیں بھی نہ گریں. آج جو قوم جس قوم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں, یا نوجوان جو ایک دوسرے کو کوئی عالم دین کو ڈیزل کہہ رہا ہے یا دوسرے کو یہودی کہہ رہا ہے, آج اس معاشرے کے اندر یہ جو پولرائزیشن ہے اس کی بنیاد سیاست ہے کہ مذہب ہے؟ دونوں ہیں. نہیں بلال بھائی, سیاست ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مذہب سیاست میں آیا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سیاسی لیڈروں کے پیچھے چلنا اس طرح. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, تو مذہب رہتا نا وہ سیاست میں نہ آتا. میرا نیریٹو یہ ہے کہ نواز شریف جدا و دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے تو پھر رونا کس بات کا؟ یہ بات تو ہم مانتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں سیاسی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سیاستدان. ہاں, تو اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو گالی بھی نہیں دیں گے. جب آپ کہیں گے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی ذات کی. میں اگر کوئی بات کروں نا دین کی, جو خان صاحب کے حامیوں کو ناپسند ہے وہ مجھے برا بلا کہتے ہیں. اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو نواز شریف کو پسند ہے, وہ یہ نہیں ہونا چاہیے. معاشرے میں یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے کہ کا ہر فیصلہ درست ہے, کا ہر فیصلہ درست ہے. یہ تقسیم آپ نہ کریں. یہ علماء پہ لگتی ہے بات. ہاں مذہبی لوگوں پہ بھی لگتی ہے, لیکن وہ کیونکہ آپ نے پروگرام یہ نہیں رکھا, اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں پروگرام. میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ رائے حق دیں کہ وہ اپنی پسند کا سیاسی لیڈر چن لے. اگر لوگوں کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی پسند سے مذہبی سیاسی لیڈر بھی چن سکیں. لا اکراہ فی الدین, یہ تو اللہ نے قرآن میں. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ کوئی مذہبی اگر سیاستدان ہے تو اس کو برا نہ کہا جائے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حق ہر ایک کو دے دیں کہ اپنی پسند کیا سیاسی لیڈر. مذہب کو ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے نا, تو مذہب نہ ہے نا سیاست. یہ تو آپ یہ تو بتائیں نا کہ جن لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے تھے وہ کبھی اکٹھے بھی بیٹھ جاتے ہیں. یوتھ کو پتا ہونا چاہیے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ آدمی کرپٹ ہے, یہ یہودی ہے, یہ جاسوس ہے, یہ پاکستان کے خلاف ہے, پھر شام کو اس کے ساتھ آپ بیٹھ بھی جاتے ہیں, پھر آپ الائنس بھی کر لیں گے, تو پھر سچ جھوٹ کی بات چھوڑ دینا. اس لیے نوجوانوں کو کہنا چاہیے, اسی لیے یہ بات کہہ رہی کہ ہم پوری بات نہیں کر سکتے. کم از کم نوجوانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ مسلم لیگ نون میں ہے تو وہ کافر نہیں ہے بھائی. اگر کوئی بندہ جمعیت علماء اسلام میں, جماعت اسلامیہ کافر نہیں ہے. یعنی میں یہ کہتا ہوں بحث نہیں ہے, بحث یہ ہے معاشرے میں جو بندہ عمران خان کا حامی نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پٹواری ہے. بحث یہ ہے, جو بندہ بحث یہ ہے کہ جب آپ ممبر سے کہیں گے کہ فلاں مسلک والا جو ہے وہ کافر ہے, تو پھر سیاسی فالوور بھی کہے گا کہ یہ سیاستدان کافر ہے. آپ نے جب وہ کیل ٹھوک دیا تو اب اس کے ساتھ جو چاہے اپنا بیل باندھے گا. نہیں بلال بھائی صرف سیاستدان کو نہ کہیں, میڈیا اس میں سب سے زیادہ شریک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا رسول اللہ نے فرمایا, میڈیا بھی میرا بیٹا ہے, میرا بھائی ہے. بات کرنے کا جتنا آپ دونوں کو مل رہا ہے. میں صرف ایک آیت کی بات کروں, انما المؤمنون اخوہ. اللہ تعالیٰ نے اخوان بھی نہیں کہا. اخوان غیر خونی رشتہ دار ہو سکتے ہیں. ہم اصل میں حقیقت میں ہم مسلمان ہیں تو ہمارا آپس میں خونی رشتے سے زیادہ گہرا تعلق ہے اسلام میں. ہم کیوں سیاسی مخالفت کی وجہ سے ایک دوسرے کو برا بلا کے, کیوں بتائیں نا آپ. یہ نہیں نا, یہی لوگوں کی, یہی تو میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں. یا تو اخلاقیات ان کی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے جب لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ کافر ڈکلیئر کرنا شروع کیا تو پھر ہم نے سیاست کی بنیاد پہ کرنا شروع کر دیا. دین اسلام یہ مکالمانہ گفتگو یہ ہو رہی ہے. لوگ اب آپ کا نقطہ نظر میرے سے خلاف ہے, میں آپ کے اوپر غصے میں, ڈرامے ان کا میرے سے خلاف ہے, غصے میں نہیں آنا. بلال بھائی, یہ مکالمہ ہوتا ہے. بلال بھائی لوگ ڈراموں سے زیادہ چلتے ہوئے 2 سے. کمال بات ہے کہ 1376 سالوں میں ممبر ناکام ہونے کے بعد اب کہتا ہے تو جڑا 25 سال تو کر رہے ہیں نا. آپ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں. اہم یہ ہے, دیکھیں کوئی حد نہیں ہوتی یہ ریلیجس انسٹیٹیوشن جاتا ہے نا,
نہیں تو مذہب اسکول سیاست میں یونیورسٹیاں شامل ہے بھی نا۔ تو ادارہ ہے نہیں ہاں، تربیت و ادارہ ہی ہے تربیت نا۔ اسکول کوئی نئی سیاست میں نہیں آیا نا، نہیں، کوئی پرنسپل کوئی وائس چانسلر سیاست میں نہیں آیا ہمارے کہ یہاں پہ مجھے ووٹ دیں۔ ہسپتال سیاست میں آگے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اسکول نہیں آئے ہیں، یار کیا کہہ رہے ہیں کہ اسکول کالج یہ بات نہ کریں، اسکول کی تعلیم اور تربیت کا ادارہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات یہ ہے کہ نصاب بدلیں، تعلیم برائے تربیت بنائیں، تعلیم برائے حصول مادیت کو چھوڑنا پڑنا، تعلیم برائے تربیت کا بھی کچھ نہ کچھ نصاب ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو بھی یہ میں انڈورس کرتا ہوں کہ کچھ اس نہ کے لیے کچھ تو سلیبس سے زیادہ آئیکونز ہونے چاہیے۔